بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تہجد کی نماز کے بارے میں تمام ضروری مسائل بتائیں گے۔ سب سے پہلا سوال، تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے تک تہجد پڑھی جا سکتی ہے؟ تہجد کا سب سے افضل وقت کون سا ہوتا ہے؟ تہجد کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تہجد پڑھنے کے لیے نیند کرنا شرط ہے یا نہیں ہے؟ کن اوقات میں تہجد یا نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں تہجد پڑھنے کی رغبت پیدا ہو جائے گی۔ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے، اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک نہایت خاص موضوع پر بات کریں گے۔ تہجد کی نماز یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سورۃ بنی اسرائیل 79 نمبر آیت ہے، 79۔ یعنی رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو تاکہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے۔ سب سے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ پیارے بھائیو، تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی فرض نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی اذان سے پہلے تک رہتا ہے۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہو جائے تو تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر کسی بندے نے عشاء کی نماز ادا کر لی، فرض نماز ادا کر لی، بس اس فرض نماز ادا کرنے کے بعد اس بندے کے لیے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے اور وہ صبح کی اذان تک جب چاہے تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے تک تہجد پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی بندہ چاہے تو اذان فجر سے چند لمحے تک بھی تہجد ادا کر سکتا ہے، یعنی فجر کی اذان سے چند لمحے پہلے تک بھی تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اذان سے 10 سے 15 منٹ پہلے تہجد کو مکمل کر لیا جائے تاکہ فجر کے وقت میں داخل نہ ہو جائے، یعنی فجر کے وقت سے پہلے تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ سوال نمبر 3، تہجد کا سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ دوستو، تہجد کے لیے سب سے بہترین وقت وہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی رات کا آخری تہائی حصہ۔ اسے یوں سمجھیں کہ مغرب سے فجر تک رات کو 3 حصوں میں بانٹ لیں تو آخری حصہ تہجد کے لیے سب سے بہترین اور افضل وقت ہے، یعنی رات کا تہائی حصہ جو ہے اس میں تہجد پڑھنا سب سے افضل ہے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے، میں آپ کو ایک ایسا فارمولہ تیار کر کے دیتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل آپ اس فارمولہ کو سنیں گے تو آپ کے لیے تہجد کے افضل وقت کو نکالنا مشکل نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر مغرب 7 بجے ہو رہی ہے اور فجر کی نماز 5 بجے، تو کل رات یعنی کل گھنٹوں کو آپ کاؤنٹ کر لیں، یعنی 7 سے صبح 5 بجے تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ کل گھنٹے جب آپ کاؤنٹ کریں گے تو کل گھنٹے 10 گھنٹے بنے گے، یعنی کل رات 10 گھنٹے بنے گی۔ پہلا حصہ 7 بجے سے لے کر 10:20 تک، یہ ایک تہائی حصہ ہے۔ اب دوسرا حصہ 10:20 سے لے کر 1:40 تک، یہ دوسرا حصہ ہے، دوسرا تہائی رات کا حصہ ہے۔ اور تیسرا جو حصہ ہے وہ بنے گا 1:40 سے لے کر 5 بجے تک، یہ رات کا تیسرا یعنی تہائی اور آخری حصہ ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا جسے میں اولاد عطا کر دوں۔ تو سامعین کرام، یہ
رات کا تہائی حصہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، تہجد کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ سن لیجئے، کم از کم تہجد کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 8 رکعت اور آخر میں 3 وتر عطا فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت نماز تہجد ادا کرتے اور اس کے ساتھ 3 رکعت وتر ادا کر لیا کرتے تھے، تو یہ کل 11 رکعت بنتی ہے، اور نفل کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا جی چاہے جتنی رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں استطاعت کے مطابق آپ پڑھ لیجئے۔ سوال نمبر 4، کیا تہجد کے لیے نیند کرنا ضروری ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے، جب تک بندہ نیند نہ کر لے تب تک تہجد نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ملازمت ہوتی ہے، وہ جاب کرتے ہیں، رات کو وہ گارڈ ہوتے ہیں، انہوں نے ساری رات جاگنا ہوتا ہے۔ اب وہ اس مسئلہ کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو سو نہیں سکتے تو ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے۔ غور سے سن لیجئے کہ اصل سنت یہ ہے کہ انسان تھوڑا سوئے اور پھر اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑا ہو، لیکن اگر کوئی سو نہ سکے یا کوئی ملازم ہے جس کی رات کی ڈیوٹی ہے اور عشاء کے بعد نفل پڑھ لے تو وہ بھی قیام اللیل میں شمار ہوگا اور اس کو بھی اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائیں گے، تو اس کے لیے سونا شرط نہیں ہے بلکہ وہ بھی تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 6، کن اوقات میں تہجد یا نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ سنیے، تہجد سمیت کوئی بھی نفل ان اوقات میں جائز نہیں۔ پہلا وقت ہے وہ فجر کی اذان کے بعد سے سورج نکلنے تک، فجر کی اذان کے بعد سے سورج نکلنے تک آپ تہجد کی نماز ادا نہیں کر سکتے اور کوئی نفل بھی ادا نہیں کر سکتے۔ سورج کے عین اوپر ہونے کے وقت تک، یوں سمجھیے کہ سورج طلوع ہونے کے وقت، سورج کے عین اوپر ہونے کے وقت اور سورج کے غروب ہوتے وقت، یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں کوئی بھی نماز، نفل نماز ادا کرنا یعنی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ پیارے بھائی، تہجد وہ عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، دل کے گناہ دھل جائے اور اللہ کے خاص رحمت نصیب ہو، تو ہمیں رات کے کچھ لمحے رب کے حضور جھک کر گزارنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد پڑھنے والا بنائے، اس نماز کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو تہجد کے حوالے سے تمام مسائل معلوم ہو چکے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔